بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلیہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ کے سامنے کربلا کے بعد جو واقعات ہوئے تھے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں نے آپ کو تھوڑے سے واقعات بتائے۔ آج جو واقعات بتائے جائیں گے وہ کربلا سے روانگی کے واقعات ہوں گے۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس شقی القلب کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لاشہائے شہداء کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز خدائے قدیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہ جائے، لہذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 سر ابن اشعث کو دیے گئے، 14 سر بنی تمیم کو دیے گئے اور باقی دوسرے قبیلوں نے لے لیے۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خولی بن یزید کو دیا گیا۔ خولی بن یزید لشکر کی روانگی سے پہلے ہی جانب کوفہ چل پڑا تھا۔ 13 محرم الحرام کی صبح کو یزیدی لشکر قافلہ حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں۔ اہل بیت کی عفت معاب خواتین کو کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجے کمزور کر دیا تھا، یزیدیوں نے ان کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا کر حرم محمدی کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے چہیتے فرزند باپ پیادہ اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے چل رہے تھے۔ جس وقت اہل بیت کا مظلوم قافلہ مقتل شہداء سے گزرا تو اضطراری طور پر ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ یاس و حسرت بھری نگاہوں سے اس اندوناک منظر کو دیکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاودانہ کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ میں لوہے کے
اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں؟ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو سرسیما ہو گئے اور گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کر دیا۔ جب اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے ہی سے لکھا ہوا پایا گیا۔ انہوں نے پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر شعر کس نے لکھ دیا ہے، وہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ پادری نے جواب دیا، یہ اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے آباء و اجداد سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا ہوا پایا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ تم کون ہو اور شعر کے بارے میں کیوں پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بیضابہ نے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی شیر خدا کے چہیتے فرزند۔ یہ سن کر پادری نے کہا، وہی علی مرتضیٰ جو تمہارے نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی علی۔ پادری نے بے ساختہ کہا، ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، جو تم نے کیا ہے اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے؟ اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں تو انہوں نے اپنے دین اور دنیا اور عاقبت کو تباہ کیا تھا۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر امام عالی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر پاک کو لے کر گلاب اور کیوڑے سے دھویا اور ایک صندلی چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا اور رات بھر مؤدب ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین سے لے کے آسمان تک ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہی ہے کہ میں پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سر امام کی زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس راہ سے گزر ہو رہا ہے ایمان و اسلام کی دولت بانٹتا جا رہا ہے، غیر مسلم حلقے بگوش اسلام بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعوے دار ایسے بدقسمت کے ناپاک دنیا کی حرص و حوث میں دین و ایمان کی دولت بے بہا تک لٹا بیٹھے۔ صبح کو کوفیوں نے اس نو مسلم سے 10,000 درہم لیے اور سر اقدس کو لے کر کوچ کر دیا۔ جس راہ سے بدنہاد کوفی سفر کر رہے تھے اسی راہ میں خولی بن یزید کا گھر تھا،
جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تنور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اسی کے مقابلے کے لیے گیا تھا اور یہ اسی کا سر ہے۔ خولی کی بیوی ایک عابدہ اور صالحہ خاتون تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگی کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہ تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کہ چند مقدس بیویاں آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعائیں اسی سر انور سے نکل رہی تھیں۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالی بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف ضرور فرمائے گا، اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش کا کنگرا نہ چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا خون بہا نہ لے لوں گی۔ کچھ دیر بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تنور میں رکھ کر واپس چلی گئی اور سر مبارک کی نورانی شعائیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ چونکہ بارہا امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی، اس لیے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشہ فاطمہ زہرا کے سر مبارک ہے۔ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے عفیفہ، ہراساں نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باز پرس اس سے ہوگی، تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھیں وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، اور زار و قدار رونے والیاں حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھیں۔ اس کے بعد فوراً خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کے مقابل گیا تھا اور یہ انہی کا سر ہے؟ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ اور پھر کسی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گئی۔ مختلف منازل طے کرتا ہوا اہل بیت اطہار کے 12 افراد کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا۔ اہل کوفہ نے اپنے شہر کے کوچہ و بازار میں آنے والے باوقار معزز مہمانوں کی علم انگیز مظلومیت کا نظارہ کن آنکھوں سے دیکھا اور کس دل سے برداشت کیا، یہ ایک الگ دردناک داستان ہے۔ گورنر کوفہ ابن زیاد اپنے دارالامارت کو آراستہ کیے ہوئے پوری رعونت کے ساتھ صدر مجلس بنا بیٹھا تھا۔ اہل بیت اطہار کو قیدیوں کی طرح بھرے دربار میں بلایا گیا۔ میدان کربلا میں شمر، ابن سعد، خولی، سنان اور ابن انس وغیرہ خاندان نبوت کی عزت و آبرو سے کھیل چکے تھے، اور اب ابن زیاد کی باری تھی۔ امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ ظالم انتہائی خوشی کے عالم میں کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دشمنوں پر فتح پا لی، ہمارے دشمنوں پر اللہ نے سختی ڈالی، باطل مٹ گیا اور حق غالب رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ گئی اور برجستہ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز و مکرم کیا اور ہماری خوب تطہیر فرمائی۔ بے حیا ابن زیاد نے پھر اہل بیت اطہار کو مخاطب کیا اور بے شرمی سے بولا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان قریب اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو جمع کر کے انصاف فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن زیاد کی فضول بکواس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صدق گوئی بھی ابھر آیا۔ آپ نے ظالم کو مخاطب کر کے فرمایا، او ابن مرجانہ، کیا تیرا دل اور تیرا ضمیر بھی تیرے جھوٹے قول کی تصدیق کر رہا ہے کہ معاذ اللہ حسین باطل پرست تھے اور یزید حق پرست؟ کیا شرم و غیرت نام کی کوئی چیز بھی تیرے پاس باقی نہیں رہی؟ افسوس تیری عقل پر کہ وہ حسین جو وفادار خدا اور رسول ہیں ان کو باطل پرست کہے، اور اس یزید کو جو خدا اور رسول کا باغی ہے حق پرست کہے۔ ابن زیاد اس راز گوئی کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا، غصے میں آ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ ابن زیاد نے سفاکانہ لہجے میں کہا کہ میں خاندان حسین میں کسی مرد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں بھی لے جاؤ، ان کو قتل کر دو۔ کوتوالی شہر اس نیت سے آگے بڑھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے باہر لے جا کر شہید کر دے کہ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھیں اور لختے جگر امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو پہلے ہم سب خواتین اہل بیت کو قتل کر، کیونکہ نسل فاطمہ سے یہی ایک لڑکا ہے جو ہمارا محرم ہے۔ اسی مجمع میں عبداللہ بن عفیف نامی ایک صحابی بھی موجود تھے۔ وہ پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد، تو بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور نسل حسین کی آخری شمع کو بھی گل کر دینا چاہتا ہے۔ خبردار امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ نہ کرنا، ورنہ تیرا برا انجام اہل کوفہ ابھی اس بھرے مجمع میں دیکھیں گے۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ عبداللہ بن عفیف کا گروہ علاقہ شام میں بہت بڑا ہے، لہذا اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی جانب دیکھ کر گستاخانہ انداز میں ہنستے ہوئے چھڑی سے لبہائے مبارک پر ضرب لگانے لگا اور چاہا کہ منہ کے اندر چھڑی ڈال کر دندان مبارک کو شہید کر دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کی گستاخانہ جسارت کو دیکھ کر چیخ پڑے اور فرمایا، اے خبیث ابن زیاد، لبہائے امام سے فوراً اپنی ناپاک چھڑی ہٹا لے۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے بارہا حضور سرور کائنات کو ان پاک لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے پاگل ہو گیا اور کہا، تمہاری ضعیفی دیکھ کر رحم آتا ہے، ورنہ ابھی گردن مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تجھے آل رسول پر رحم نہیں آیا تو مجھ پر کیا رحم کرے گا؟ اور اے ابن زیاد، ایک غصہ دلانے والی بات اور بھی سن لے۔ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ایک زانوں پر حضرت امام حسن اور دوسرے زانوں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے دونوں شہزادوں کے سروں پر اپنا دست اقدس پھیرتے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے جاتے تھے کہ یا الہی، میں نے تیرے پاس اور تیرے مومنین صالحین کے پاس یہ دونوں امانتیں سپرد کر دی ہیں۔ تو اے ابن زیاد، تو نے امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے، اور اے ابن زیاد کے ساتھیوں، تم نے فاطمہ زہرا کے چہیتے فرزند حسین کو قتل کیا اور ابن زیاد جیسے ظالم کو اپنا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔
ابن زیاد ان سچی باتوں سے چراغ ہو گیا اور جب کوئی تدبیر نہ سوجی تو خفت مٹانے کے لیے منبر پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا، مگر اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ گھبرا کر سر اقدس کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ اسی وقت سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور مثل تیزاب کے ابن زیاد کی قبا یعنی قمیض اور ران میں سوراخ کرتا ہوا تخت پر پہنچا، تخت کو پار کر کے زمین پر گرا اور غائب ہو گیا۔ یہ زخم ابن زیاد کی ران میں ناسور بن کر زندگی بھر رہا۔ اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ سب اس کے قریب بیٹھنے والے لوگ اس سے نفرت محسوس کرتے تھے اور زیادہ دیر بیٹھ نہ سکتے تھے۔ جس دن ابن زیاد مارا گیا تو اسی کی بدبو علامت کے ذریعے حضرت ابراہیم بن مالک ابن اشتر نے اس کو پہچانا تھا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی جب ظالم ابن زیاد اپنے سینے میں آتش ظلم کو اور بھڑکتے پاتا تو اس نے حکم دیا کہ 3 دن تک کے لیے سر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ کوفے پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ کوفیوں نے 3 دن تک سر امام کو دروازہ کوفے پر لٹکا کر رکھا۔